سلام پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز۔ میں ہوں محمد احسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے سموک سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات۔ لاہور اور گوجرانوالہ ڈویژن میں نقل و حرکت محدود رکھنے کا حکم نامہ جاری۔ سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے آج مکمل بند رہیں گے۔ ریلی کمشنر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور، قصور، ننکانہ، شیخوپورہ، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں اطلاق ہوگا۔ ان اضلاع میں مارکیٹ، سینما، دکانیں سپہر 3 بجے تک بند رہیں گی۔ سموک سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات۔ لاہور اور گوجرانوالہ ڈویژن میں نقل و حرکت محدود رکھنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے آج مکمل بند رہیں گے، جبکہ اس متعلق نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ ریاست کے سوا کوئی طاقت استعمال نہیں کر سکتا۔ کسی ادارے یا گروہ کی مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ آرمی چیف نے علماء کرام اور مشائخ سے ملاقات کی۔ علماء نے انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ شدید مذمت کی، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے لیے بھرپور حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے انتہا پسندوں کے پروپیگنڈا کے خلاف علماء کے فتویٰ پیغام پاکستان کو سراہا۔ فورم نے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور دیا۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا۔ ریاست کے علاوہ کسی بھی ادارے یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ آرمی چیف کا دو ٹوک پیغام۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام اور مشائخ نے ملاقات کی اور متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی۔ آرمی چیف نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے گمراہ کن پروپیگنڈا کے خاتمے کے لیے علماء کے فتویٰ پیغام پاکستان کو سراہا۔ انہوں نے علماء و مشائخ سے گمراہ کن پروپیگنڈا کی تشہیر، تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر زور دیا۔ آرمی چیف نے فکری اور تکنیکی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تفہیم پر زور دیا۔ انہوں نے کردار سازی کے لیے نوجوانوں کو راغب کرنے میں علماء کرام کے کردار کی نشاندہی بھی کی۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان بغیر کسی مذہبی، صوبائی، قبائلی، لسانی، نسلی، فرقہ وارانہ یا کسی اور امتیاز تمام پاکستانیوں کا ہے۔ علماء کرام اور مشائخ نے ریاستی اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ شرکاء نے افغان سرزمین سے پیدا ہونے والی دہشت گردی پر پاکستانی موقف اور تحفظات کی بھی مکمل حمایت کی اور پاکستان کے تحفظات دور کرنے کے لیے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور دیا۔ فورم نے غزہ میں جاری جنگ اور نہتے فلسطینیوں کے اوپر مظالم پر بھی غم و غصے کا اظہار کیا اور انہیں انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا۔ فورم نے متفقہ طور پر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کو سراہا۔ ایک دستاویزی نظام کے نفاذ، انسداد اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف اقدامات کی بھی حمایت کی۔ علماء کرام نے کہا کہ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے۔ بعض عناصر کی طرف سے مذہب کی مسخ شدہ تشریحات ذاتی مفادات کے لیے ہیں، ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نگران وزیر دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی انور حیدر نے آزاد جموں کشمیر کا دورہ کیا۔ نگران وزیر دفاع نے لائن آف کنٹرول کے ساتھ باغ اور پانو سیکٹرز کا بھی دورہ کیا، جہاں انہیں LOC پر موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر دفاع نے جموں کشمیر کے شہداء کی یادگار پر پھول رکھے، بھارتی فوج کی جوہریت کا نشانہ بننے والے شہداء کے اہل خانہ اور متاثرین سے ملاقات کی۔ وزیر دفاع نے بھارتی جوہریت کا نشانہ بننے والے متاثرین کو خراج تحسین پیش کیا۔ سویلینز کے فوجی ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا۔ وفاق، سندھ، KP، بلوچستان حکومتوں نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دیں۔ وزارت دفاع نے بھی عدالتی دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ 23 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات بحال کرنے کی استدعا، اپیلوں پر فیصلے تک حکم امتناع کی درخواست کر دی۔ 9 مئی کے ہر ملزم کا فوجی ٹرائل نہیں چاہتے، ان افراد کا ٹرائل ہوگا جن پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوا۔ وفاق نے سپریم کورٹ کے بینچ پر بھی اعتراض کر دیا۔ وفاقی حکومت، وزارت دفاع، بلوچستان حکومت اور KP کی حکومت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دیں۔ اپیلوں میں استدعا کی گئی کہ آرمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے پر حکم امتناع دیا جائے۔ اپیلوں میں مزید کہا گیا کہ ملٹری کورٹس کیس میں بنایا گیا بینچ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت نہیں تھا۔ بینچ کا قیام قانون کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ بھی غیر مؤثر ہے۔
وزارت دفاع نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی سیکشن 59(4) کو بحال کیا جائے۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ وفاق کی درخواست میں کہا گیا کہ حکومت واضح کرتی ہے 9 مئی کے واقعات میں قید تمام افراد کا ملٹری ٹرائل نہیں چاہتے، ملٹری ٹرائل صرف ان افراد کا ہوگا جن پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ فوجی عدالتیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے لیے خصوصی طور پر قائم نہیں کی گئیں۔ فوجی عدالتیں ان افراد کا ٹرائل کریں گی جو فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں ملوث۔ صرف پی ٹی آئی چیئرمین مجرم نہیں، پروجیکٹ پی ٹی آئی کو مسلط کرنے والے جنرلز بھی مجرم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب، کہا اتنی معاشی تباہی حادثے کے نتیجے میں نہیں ہوتی بلکہ منصوبہ بندی سے ہوتی ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو معاشی بحران کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت بہتر کرنا چاہتی ہے مگر اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ محض اقتدار کوئی مسئلہ نہیں ہے، محض اقتدار تو آ جاتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن ہم پاکستان کی نظریاتی تشخص، پاکستان کی معیشت، پاکستان میں قیام امن کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک کمٹمنٹ دینی ہوگی، ایک وضاحت کے ساتھ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے آنے والے مستقبل کی طرف کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، بیوروکریسی کا بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ آئیں اس رخ پہ چلے تو صحیح۔ اگر وہ ہم پر اس قسم کی مخلوق کو مسلط کرنا چاہتے ہیں جس کا مناظر اس صوبے نے 10 سال میں دیکھا اور وفاق میں آپ نے 3.5-4 سال تک دیکھا، تو پھر یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ بلوچستان کے بعد سندھ کا مارکا، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے دورہ سندھ کی تیاریاں کر لیں۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا آئندہ 10 روز میں سندھ کا دورہ متوقع ہے۔ نواز شریف کے دورہ سندھ میں اہم شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت متوقع ہے۔ نواز شریف کے دورہ سندھ کے حوالے سے نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن نے مختلف رہنماؤں سے رابطے تیز کر دیے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس دورے میں نواز شریف دیگر جماعتوں سے انتخابی اتحاد کو بھی حتمی شکل دیں گے۔ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی پارٹی سے نہیں، سلیکشن ہوئی تو ملک کو مزید نقصان پہنچے گا۔ بلاول بھٹو نے سلیکٹڈ راز نا قبول قرار دے دیا، جبکہ کہا کہ مہنگائی لیگ میں شامل ہونے والے سیاستدان الیکٹیبل نہیں رہیں گے۔ سیاسی جماعتوں کو دائیں بائیں کی بجائے عوام کی طرف دیکھنے کا مشورہ دے دیا۔ آج ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، اگر ایک بار پھر الیکشن نہیں سلیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھائیں گے۔ پاکستان کے عوام سلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے۔ وہ لوگ جو پرانے سیاست کر رہے ہیں وہ الیکٹیبلز کی تلاش میں ہیں، مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے، وہ تو الیکٹیبلز نہیں رہیں گے۔ 8 فروری کو ہمارا جو نعرہ ہے وہ کامیاب ہوگا، ہمارا جو منشور ہے وہ کامیاب ہوگا، ہمارا تیر کامیاب ہو کے عوامی راج قائم کریں گے۔ جی اعلیٰ وزیر اعظم بھی ہوگا، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ بھی ہوگا۔ باقی سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں جو میدان میں موجود ہے، دائیں بائیں نہ دیکھے، عوام کی طرف دیکھنا ہے۔ ایم کیو ایم بھکاری ہے، ایم کیو ایم سہارے تلاش کر رہی ہے، اتحاد نہیں کریں گے۔ سعید غنی کے ایم کیو ایم اور نون لیگ پر نشانے، کہا وفاق میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ جواد آصف کی رپورٹ دیکھیے۔ صدر پیپلز پارٹی کراچی سعید غنی نے ایم کیو ایم کو بھکاری قرار دے دیا، دو ٹوک کہہ دیا کہ کسی صورت ایم کیو ایم سے اتحاد نہیں کیا جائے گا۔ سٹی کورٹ میں پیپلز لائرز فورم کے رکن سازی کیمپ کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں سعید غنی نے کہا کہ ایم کیو ایم سہارے تلاش کر رہی ہے، یہاں تک کہ بانی ایم کیو ایم سے بائیکاٹ نہ کرنے کی منتیں کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پی ایس پی کے نرغے میں ہے کہ ایم کیو ایم ہمیشہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم کسی کے ساتھ سیاسی اور انتخابی اتحاد نہیں کریں گے۔ آج وہ در در دھکے کھا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیاسی اتحاد کر لو۔ سعید غنی نے نون لیگ کو بھی ہدف تنقید بنایا، بولے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے اب بیک ڈور سے وزیر اعظم بننے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک سیاسی جماعت جس کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، جس نے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کبھی بھی غیر جمہوری طریقے سے اقتدار کو حاصل نہیں کریں گے، کہ ان کو وزیر اعظم کہا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، اور وہ منتخب ہو گئے یا سلیکٹ ہو گئے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے تاثر کہ کسی نے ان کو وزیر اعظم پہلے سے بنا دیا ہے، تو میرے بھائی اب مجھے بتا دیں وہ کون سی طاقت ہو سکتی ہے عوام کے علاوہ۔ رہنما پیپلز پارٹی نے واضح کیا کہ کسی جماعت سے انتخابی اتحاد کے لیے رابطہ نہیں ہوا، یہ دعویٰ بھی کیا کہ وفاق میں حکومت بھٹو کی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک کسی سیاسی جماعت سے ہم نے
इंतखाबी इताअत के हवाले से रब्ता नहीं किया और ना ही किसी और जमात की जानिब से कोई इस किस्म का हमसे रब्ता हुआ है। सईद गनी के हमरा पीपल्स लॉयर्स फोरम कराची और सिंध डिवीजन के अहदेदारान भी मौजूद थे। साबिक सदर अयूब खान के साहबजादे गौहर अयूब इंतकाल कर गए। वो वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर कौमी असम्बली रहे। गौहर अयूब की नमाज जनाजा हरीपुर में आज आबाई गाँव में अदा की जाएगी। गौहर अयूब कुछ अरसे से अलील और हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। साबिक सदर अयूब खान के साहबजादे गौहर अयूब इंतकाल कर गए। वो वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर कौमी असम्बली रहे। गौहर अयूब की नमाज जनाजा हरीपुर में आज आबाई गाँव में अदा की जाएगी। खांसी के सिरप में नुकसानदेह अज्जा का इंकशाफ हुआ है। पंजाब में खांसी के 5 सिरप की फ़रोख्त। इन अद्वियात में मैक्रोड, एल्कोफिन, एलर्गो, एमाडॉन और जीनेसेल सिरप शामिल हैं। मालदीव से भी इन अद्वियात के खिलाफ शिकायत मिली है। निगरान वज़ीर प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं मुल्क की बदनामी का बायस बनने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। पंजाब के मोहसिन के मुल्क भर में चर्चे। लाहौर हाई कोर्ट में भी मोहसिन नकवी की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस में वज़ीर आला के इक़दामात को मिसाली करार दिया। कहा वज़ीर आला के एक्शन काबिल तारीफ हैं। अदालत ने तालीमी इदारों में 3 माह तक हफ्ता और इतवार छुट्टी की तजवीज़ दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सील करदा सनतें दोबारा खुली तो महकमा माहौलियात जिम्मेदार होगा। पंजाब पर स्मोक के गहरे साए। जिंदा दिलों के शहर की फजा मुसलसल दुनिया की सबसे आलूदा फजा करार दी जा रही है। रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा माहौलियात को स्मोक का असल जिम्मेदार करार दे दिया है। लाहौर की सबसे बड़ी अदालत वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के इक़दामात की मोतरफ है। जस्टिस शाहिद करीम का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। ये भी कहा कि तालीमी इदारे हफ्ता और इतवार को 3 माह तक बंद रखे जाएंगे। सरकारी और निजी इदारे वर्क फ्रॉम होम कराएं। स्मोक कोई बीमारी नहीं है। पंजाब हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए तवील मुद्दती इक़दामात कर रही है। पहली बार लाहौर में माहौलियाती लेबॉर्ट्री कायम की जाएगी। तमाम मोटरसाइकिलें जो आज के बाद ख़रीदी जाएंगी कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिलें हुकूमत पंजाब ख़रीदे। पेट्रोल पंपों का जो है वो तमाम का पेट्रोल अब चेक किया जाएगा। तीसरी चीज़ जिस पे हम जा रहे हैं वो एनवायरमेंटल लैब है। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको कंपोजिशन का पता चलेगा कि स्मोक जो है मिसाल के तौर पे अगर गुलबर्ग है वहाँ किस किस्म की स्मोक है। स्मोक का जोर तोड़ने के लिए पंजाब हुकूमत रवां माह 28 और 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश बरसाएगी। शहर के 12 मुख्तलिफ मकामात पर एयर फिल्टर भी लगाए जाएंगे। वकला बरादरी भी मोहसिन स्वीट की गर्विदा। सैयद मोहसिन नकवी ने वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए बड़े ऐलानात कर दिए। पंजाब बार काउंसिल से मुल्हिका प्लॉट पर इमारत तामीर करने की खुशखबरी सुनाई। कहा वकला बरादरी काम शुरू करने के लिए दिन मुकर्रर करे। हम चेक लेकर आएंगे और संगे बुनियाद रख देंगे। पंजाब बार काउंसिल में बैनुस्सूबाई बार काउंसिल्स के मुश्तरका इजलास में मोहसिन स्पीड के चर्चे। वकला रहनुमाओं ने पंजाब में तरक्याती मंसूबों में तेज रफ्तारी से तकमील पर वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का दिन रात मेहनत पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी ने मुश्तरका इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए बड़े ऐलानात किए। पंजाब बार काउंसिल से मुल्हिका प्लॉट पर इमारत की तामीर की खुशखबरी सुना दी। कहा वकला बरादरी काम शुरू करने के लिए दिन रात मुकर्रर करे। हम चेक लेकर आएंगे और संगे बुनियाद रख देंगे। बार काउंसिल की डिस्पेंसरी 10 रोज में ऑपरेशनल करने का ऐलान कर दिया। यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी यहाँ डिस्पेंसरी ऑपरेशनल हो जाए। तीसरी बात जो सबने की वो साथ वाले प्लॉट की बात है। आप लोग डेट डिसाइड करें कि किस दिन ग्राउंड ब्रेकिंग करनी है। हम उससे दिन चेक लेके साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब ने वकला प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से एडवोकेट जनरल की मुशावरत से कमेटी के क़याम, वकला के लिए पुलिस फोकल पर्सन तैनात करने और डाटा सेंटर के लिए ताउन का ऐलान किया। कहा मुख्तसर अरसे में जो काम कर सकते हैं पूरी कोशिश है कि वो किए जाएं। निगरान सेटअप के लिए आए कुछ अरसा कुछ तवील हो गया। हमने अपना काम खत्म करना है और वापस घर जाना है। मैं एक इंटरम सेटअप में आया बट वो अरसा थोड़ा लंबा हो गया, तो कोशिश यही थी कि उस छोटे से अरसे में जो भी काम कर सकते हैं वो करें। लेकिन मेरी सिर्फ एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये अपना काम ख़त्म करना है और चेयरमैन साहब वापस घर जाना है।
पंजाब बार काउंसिल के रहनुमा फरहान शहजाद का कहना था, वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी जिस स्पीड से मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं उसको मैच करना आने वाले वज़ीर आला के लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा। जिस खुश दिली से आपने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर रहे हैं तो आइंदा आने वाले के लिए ये एक मुश्किल टास्क होगा, और हम बल्कि प्रपोज करेंगे कि अगर लॉ में कोई प्रोविजन हो तो आप आइंदा के परमानेंट चीफ मिनिस्टर ही हमारे पंजाब के नॉमिनेट किए जाएं। पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर एहसन भून बोले, मोहसिन स्पीड ने रेगुलर वज़राए आला की रफ्तार से बढ़कर काम किया। जो इन्होंने रेगुलर सारे चीफ मिनिस्टर थे उन सारों की स्पीड से इन्होंने ज़्यादा बढ़ के काम किया, और ये मैं समझता हूँ कि ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वकला रहनुमाओं ने वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का पंजाब बार काउंसिल आमद पर खैर मकदम किया, उन्हें फूल पेश किए। लाहौर में शाहदरा फ्लाई ओवर खुलने के पहले ही रोज़ शहरियों के लिए तफरीह गाह बन गया। लोग फ्लाई ओवर पर सेल्फियाँ लेते रहे। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब की खूब उन्होंने तारीफ़ की, कहा कि ये इक़दाम काबिल तारीफ़ है जिसने शाहदरा के मकीनों का दरीना मसला हल कर दिया। तौकीर अकरम की रिपोर्ट देखिए। शाहदरा फ्लाईओवर शहरियों के लिए खोलने के बाद पहले रोज ही तफरीह गाह बन गया। शाहदरा फ्लाईओवर पर शहरी सेल्फियां बनाते रहे। शहरियों का कहना था कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहदरा के रिहायशियों का दरीना मसला हल कर दिया। काफी अरसे से शाहदरा का दरीना मसला था, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बेहतरी है। शाहदरे का पहला मंसूबा है जो बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी मुकम्मल हुआ है। उन्होंने 10 माह का कहा था, 6 माह में काम हुआ है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। शहरियों ने वजीर आला मोहसिन नकवी के इक़दाम को खूब सराहा।